السلام علیکم محترم ناظرین آج ہم پاکستان کے ایک ایسے شہر کی سیر کو جا رہے ہیں جو آج سے 6000 سال پہلے بھی آباد تھا۔ اس شہر کو مدینہ الاولیاء بھی کہا جاتا ہے۔ یہاں حضرت شاہ رکن عالم رحمت اللہ تعالی علیہ، حضرت بہاؤالدین ذکریہ ملتانی رحمت اللہ تعالی علیہ اور حضرت شاہ شمس سبزواری رحمت اللہ تعالی علیہ جیسے عظیم اور اعلیٰ مرتبہ رکھنے والے اللہ کے ولیوں کے مزار بھی موجود ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ملتان کے قدیمی مقامات، اس کی تاریخ اور اولیاء کرام کے مزارات کی سیر کریں گے اور دیکھیں گے ملتان کی خوبصورت ثقافت کے رنگ۔ اس لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور تمام نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور لائک کریں تاکہ ہماری تمام ایسی دلچسپ اور انفارمیٹو ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔ تو چلیں ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ ملتان پاکستان کے صوبہ پنجاب کا ایک اہم شہر ہے۔ یہ دریائے چناب کے کنارے آباد ہے۔ ملتان آبادی کے لحاظ سے پاکستان کا 5واں بڑا شہر ہے، جس کی ثقافت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ 5000 سال پرانی ہے اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ہو سکتا ہے اس سے بھی قدیم ہو۔ ملتان کی تاریخ بہت پرانی ہے۔ اس کا شمار دنیا کے قدیم ترین شہروں میں ہوتا ہے۔ بہت سے شہر آباد ہوئے مگر گردش ایام کا شکار ہو کر صفحہ ہستی سے مٹ گئے، لیکن شہر ملتان ہزاروں سال پہلے بھی زندہ تھا اور آج بھی زندہ ہے۔ ملتان کو صفحہ ہستی سے ختم کرنے کی کوشش کرنے والے سینکڑوں حملہ آور خود نیست و نابود ہو گئے اور آج ان کا نام لیوا کوئی نہیں، مگر ملتان آج بھی اپنے پورے تقدس کے ساتھ زندہ ہے۔ اس شہر کو اولیاء کا شہر بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہاں کافی تعداد میں اولیاء اور صوفیاء کے مزارات ہیں۔ ان مزارات میں حضور سیدنا یوسف شاہ گردیزی کا مزار شریف سر فہرست ہے۔ اس کے بارے میں مشہور عالم اہل سنت حضرت عبدالحق محدث دہلوی نے اپنی کتاب اخبار الاخبار میں گواہی دی ہے کہ آپ وصال کے بعد بھی قبر شریف سے ہاتھ نکال کر بیعت لیتے تھے اور ابھی تک وہ نشان باقی ہے جہاں سے دستے مبارک قبر شریف سے باہر آتا تھا۔ اور حضرت شاہ شمس سبزواری رحمت اللہ تعالی علیہ کا مزار بھی ملتان میں ہی واقع ہے۔ حضرت شاہ شمس سبزواری رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے عہد کے عظیم روحانی پیشوا تھے۔ آپ کی ولادت باسعادت 15 شعبان المعظم 560 ہجری کو ایران کے شہر سبزوار میں ہوئی۔ آپ کا شجرہ مبارک حضرت امام جعفر سے ہوتا ہوا 19ویں پشت پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے جا ملتا ہے۔ ملتان میں جہاں آپ کا مزار اقدس ہے، سینکڑوں برس قبل یہ جگہ دریا کا کنارہ تھی۔ آپ ملتان کے لوگوں کو راہ ہدایت دکھاتے رہے، بھٹکے ہوئے لوگوں کو کامیابی کے مقام تک پہنچاتے رہے، غیر مسلم قبیلوں کے سرداروں کو کلمہ پڑھا کر مسلمان کیا۔ یہیں آپ نے وصال فرمایا۔ آپ کی وفات 28 صفر المظفر 675 ہجری کو ہوئی۔ ایک مشہور صوفی بزرگ حضرت شاہ رکن عالم کا مزار پر انوار بھی ملتان میں واقع ہے۔ ان کا تعلق سلسلہ سہر وردیہ سے تھا اور وہ مشہور صوفی حضرت بہاؤالدین ذکریہ ملتانی کے پوتے تھے۔ شاہ رکن عالم 1251 عیسوی میں پیدا ہوئے اور 1335 عیسوی میں وفات پائی۔ یہ مزار اسلامی فن تعمیر کا شاہکار ہے۔ اس کی تعمیر تغلق دور میں کی گئی۔ اس مزار کا گنبد جو کہ دنیا کے سب سے بڑے گنبدوں میں شمار ہوتا ہے، اپنی خوبصورتی اور عظمت کے لیے مشہور ہے۔ مزار مٹی کی اینٹوں سے بنایا گیا ہے اور اس پر عمدہ نقاشی اور خطاطی کی گئی ہے۔ مزار پر ہر سال لاکھوں زائرین آتے ہیں اور یہ صوفی روایات کے مرکز کے طور پر جانا جاتا ہے۔ اور شیخ الاسلام بہاؤالدین ذکریہ ملتانی سہر وردی سلسلہ سہر وردیہ کے بڑے بزرگ اور عارف کامل گزرے ہیں۔ آپ حافظ، قاری، محدث، مفسر، عالم، فاضل، عارف، ولی سب کچھ تھے۔ اسلام کے عظیم مبلغ تھے۔ آپ کے جد امجد مکہ معظمہ سے پہلے خوارزم آئے، پھر ملتان میں مستقل سکونت اختیار کی۔ دیگر مزارات میں حضرت بہاؤالحق بی بی نیک دامن، حضرت منشی غلام حسن شہید ملتانی، حضرت موسیٰ پاک شہید، حضرت سید احمد سعید کاظمی، حضرت حافظ محمد جمال، حضرت بابا پیرا غائب اور بہت سے اولیاء اکرام کے مزارات شامل ہیں۔ مضافات میں حضرت مخدوم عبد الرشید حقانی، حضرت پیر سید سخی سلطان علی اکبر اور شاہ صاحب کا مزار وہاڑی روڈ پر موجود ہے۔ ملتان شہر کی 3 تحصیلیں ہیں۔ ان تحصیلوں میں تحصیل صدر، تحصیل شجاع آباد اور تحصیل جلال پور پیرا والا شامل ہیں۔ ملتان ایک
1020 किलोमीटर पर फैला हुआ है, जिसकी आबादी 19,72,840 नफूस पर मुश्तमिल है। मुल्तान की जमीन अपनी जरखेजी और पैदावारी सलाहियतों में मिसाल है। इसकी अहम फसलों में गन्ना, चावल, कपास और गंदम शामिल हैं। यहाँ आमों के बड़े बड़े और नायाब इकसाम के बागात मौजूद हैं। यहाँ के आम न सिर्फ पाकिस्तान भर में बल्कि दुनिया भर में मशहूर हैं। हमारे हुक्मरान तोहफे के तौर पर इन्हें दूसरे मुल्कों के हुक्मरानों को भेजते हैं। इनमें मालदा, लंगड़ा, दुशहरी, अनवर रटोल, समर बहशत, रामपुर, चौसा, फजरी, अल्फांसो, तोतापरी और बेपनाह दूसरी इकसाम शामिल हैं, जिनकी तादाद सैकड़ों में है। मुल्तान में सराइकी, उर्दू और पंजाबी जबानें बोली जाती हैं। मुल्तान अपने दरवाजों की वजह से भी खासी शोहरत रखता है। मुल्तान के कदीम दरवाजों में पाक गेट को खासी हैसियत हासिल है, जिसकी वजह यह है कि इससे 300 फीट अंदर की तरफ से एक बुजुर्ग शेख सैयद अबू अल हिसाब मूसा पाक शहीद का मजार है, जो सैयद हामिद बख्श गिलानी के बेटे थे। देगर दरवाजों में हरम दरवाजा, बोहर दरवाजा, दहली दरवाजा, दौलत दरवाजा और लोहारी दरवाजा शामिल हैं, जिनके नाम इनकी अपनी एक अलग तारीख की बिना पर रखे गए थे। ऊंट की खाल से बने लैंप मुल्तान ही की इजाद हैं, जो कि बाहर के ममालिक में बहुत पसंद किए जाते हैं। मुल्तान के खुस्से भी बहुत मशहूर हैं, जो अपने आला चमड़े, बनावट और खूबसूरती की वजह से दूर दराज से लोग खास इन्हीं की खरीदारी के लिए मुल्तान का रुख करते हैं। मुल्तान काशी करी में भी बहुत मकबूल है। मिट्टी के बर्तन पकाकर इस पर खूबसूरत गलकारी की जाती है। नीले और सफेद रंग की काशकरी तो जैसे मुल्तान की पहचान बन गई है। इस फन को तरक्की देने के लिए हुकूमत ने बिलियो पाटरी इंस्टीट्यूट कायम किया है। काशीकरी का ये फन आपको मुल्तान की मसाजिद और मज़ारों पर भी नुमाया नजर आएगा। मुल्तानी कढ़ाई के कुर्ते और लिबास भी बहुत मशहूर हैं और इनकी अंदरून मुल्क में बहुत मांग होती है। मुल्तान में ऐसी बहुत सी अशिया तैयार होती हैं जो दूसरे शहरों में नहीं होती, या अगर होती हैं तो इनका जायका, लज्जत और बनावट मुल्तान जैसे मेयार की नहीं होती। इनका नाम कुछ यूं है: मुल्तानी खेस, रेशमी लुंगियां, बिस्तर की चादरें, मुजस्मे, कढ़ाई के कुर्ते और दुपट्टे, काशी की ईंटें, अजरक, शाल वगैरह। सोन हलवा मुल्तान की खास पहचान बन चुका है। ये मशहूर सौगात दुनिया भर में बरामद होती है। ताज़ा मुल्तानी सोन हलवा ये बैनुल अक़वामी मेयारी मिठाई पाकिस्तान के शहर मुल्तान की शनाख्त है। मुल्तानी सोन हलवा के बहुत सारे मारूफ ब्रांड्स हैं जो मुल्की और बैनुल अक़वामी सतह पर इसको फरोख्त करते हैं। मुल्तान का कदीम घंटा घर बहुत से तारीखी वाक़यात और ज़माने के उतार चढ़ाव का गवाह है। घंटा घर अब भी सियाहों की तवज्जो का खास मरकज है।